عدنان عادل صاحب کیا دیکھ رہے ہیں الیکشنز کو دیکھتے ہوئے؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے الیکشنز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، ہاں بالکل، اور کچھ لوگ پہلی دفعہ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو اگر نوجوانوں کا الیکشن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ 44% نوجوان، 5 کروڑ سے زائد ووٹرز، نوجوان ووٹرز جن کی عمر 18 سے 35 سال کے درمیان ہے، وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ الیکشنز کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا اوپینین ہے آپ کا؟ اور کیا یہ الیکشنز، سوال کافی زیادہ کر دیے میں نے آپ سے، کیا یہ الیکشنز ہمارے مسائل کا حل ہمیں دے کر جائیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے ان سے تو مسائل کا حل کچھ خاص نہیں ہوا، بلکہ مسائل پیچیدہ ہو گئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال سب سے ایک مہذب طریقہ یہی ہے کہ حکومت ووٹ کے ذریعے آئے، ووٹ کے ذریعے جائے، تو ایک پرامن طریقے سے جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے۔ یہ کنٹرولڈ الیکشن ہے، ویسے جیسے پاکستان میں کنٹرول ڈیموکریسی کا بڑا شوق رہا ہے لوگوں کو۔ 1950 کی دہائی میں اسکندر مرزا ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کنٹرول ڈیموکریسی ہونی چاہیے، لمیٹڈ ڈیموکریسی۔ تو اسی طرح پھر ایوب خان کے دور میں بیسک ڈیموکریسی۔ تو اب بھی ضیاء الحق نے پھر غیر جماعتی الیکشن کرائے تھے تاکہ جماعتیں اس میں حصہ نہ لے سکیں، وہ بھی ایک طرح سے کنٹرول ڈیموکریسی تھی۔ اب ایک پارٹی کو پوری طرح مائنس ہی کر دیا گیا۔ خیال تھا کہ شاید اس کے بانی کو صرف مائنس کیا جائے، لیکن اس کی پوری پارٹی کو ہی ان کا نشان لے لیا گیا۔ پھر جو ان کے آزاد امیدوار ان کی حمایت سے کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی کیمپین نہیں چلانے دی گئی، گرفتاریاں، چھاپے، ان کے پوسٹر نہیں، بینر نہیں، ان کی کارنر میٹنگ نہیں ہو سکتی۔ تو ان تمام باتوں سے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کنٹرولڈ قسم کا الیکشن ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کنٹرولڈ قسم کا الیکشن ہو رہا ہے، کنٹرولڈ ڈیموکریسی کی بھی آپ نے ٹرم یوز کی ہے، تو مجھے یہ بتائیں پوری دنیا میں اگر ہم ڈیموکریسی کی ایگزامپلز لے لیں تو کہیں ایبسلوٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے یا ہے کہیں اتنی کنٹرولڈ بھی نہیں ہوتی ہے؟ یا تو پھر مصر والی مثال ہے، یا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی ایک برائے نام ہی الیکشن ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جیسے ہمارے ہمسائے میں انڈیا ہے، اور وہاں پہ تو ایک مکمل، یعنی ہم جیسے ہی ملک ہے وہ بھی، لیکن وہاں پر ایک بہتر فارم ہے ڈیموکریسی کی، اور یا یورپی ممالک ہیں۔ ہمیں اچھی مثالوں کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ ان کی طرف جو کہ ہم سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بہرحال یہ جو بھی الیکشن ہو رہے ہیں بہت ایکسپینسو بھی ہیں۔ کل وہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ تھے، وہ قمر دلشاد صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ 60 ارب روپے خرچ ہوں گے، اگر میرا خیال ہے سیکیورٹی کے معاملات بھی اگر اس میں شامل کر لیے جائیں تو 100 ارب روپے کے قریب تخمینہ ہے کہ الیکشن پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ امیدواروں نے شاید اس دفعہ زیادہ خرچہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کو تھا کہ ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ الیکشن میں نا ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے منی کی، کہ وہ پرنٹنگ پریسز کو اور وال چاکنگ اور دفاتر کھولنے میں لوگ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو پیسے کی جو ریل پیل ہو جاتی ہے عام سطح پہ۔ لیکن اس بار لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، بے یقینی تھی، سینٹ میں بار بار قراردادیں پاس ہو رہی تھی کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ ملتوی کیے جائیں، تو ایک بے یقینی میں انویسٹر نے ہاتھ اپنا روکے رکھا، تو پتہ نہیں ہوں گے کہ پھر میاں صاحب جو تھے وہ چاہ رہے تھے میرے پہلے کیسز کلیئر ہو جائیں، پھر یہ کہ میں بری ہو جاؤں، جو کہ وہ ہو گئے، پھر وہ ان کے جو مخالف ہیں بانی پی ٹی آئی ان کو بھی سزائیں ہو جائیں تو وہ بھی سزائیں ہو گئی، پھر وہ مانگ رہے تھے اور لگتا ہے ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل چکی ہے، تو اسی لیے اب وہ کھل کر سامنے بھی آ گئے ہیں۔ بالکل ختم ہو گئی اور ان کو ساری فیلڈ مل گئی، تو اس لیے پھر وہ الیکشن کیمپین انہوں نے دیر سے شروع کی، لیکن بلاول نے ماحول کو گرمائے رکھا۔ یہ دو بڑی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا انہوں نے نام لیا پنجاب کے اندر، اور بلاول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اصل مقابلہ جو ہے وہ دو جماعتوں کے درمیان ہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ووٹ جو پنجاب کا ووٹر ہے وہ اس بیس پہ ووٹ کرے گا، پرو پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں جو مقابلہ ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے درمیان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ان پہ سختیاں ہوئی ہیں، آزاد امیدواروں کو بھی کیمپین چلانے کی کھلی آزادی نہیں ملی، تو کیا ان کا ووٹر جو ہے بددل ہو کے گھر بیٹھتا ہے یا پورے جوش و خروش سے باہر نکل کے ووٹ ڈالتا ہے؟ اگر 60% سے زیادہ ٹرن آؤٹ پنجاب میں ہوتا ہے تو بہت اپسیٹ ہوں گے، بڑے بڑے برج الٹ سکتے ہیں، بہت ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع نتائج جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ووٹر جو آپ نے کہا نا 60% سے زائد ووٹرز باہر نکل آتے ہیں، تو 70 اور 77 میں بھی 60% سے زائد ووٹرز ٹرن آؤٹ رہا تھا، لیکن کچھ اچھے نتائج ہمیں دے کے نہیں گیا ملک کے لیے۔ دیکھیں ملک کا وہ تو ایک بات ہے نا کہ آپ تسلیم نہ کریں، وہ تو ایک رویے کی بات ہے نا، اب بدل گیا ہے، 70-77 کا زمانہ تو نہیں ہے۔ اس وقت آبادی جو ہے 5-6 کروڑ تھی، اب 25 کروڑ ہے، مڈل کلاس کا بڑا سائز ہے، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی پینیٹریشن ہے،
اوورسیز کا بڑا فیکٹر ہے، تو پاکستان کے جو بنیادی معاشرتی اور معاشی حقائق بدل چکے ہیں اور ان کا اثر جو ہے سیاست پہ بھی پڑتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ووٹرز نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. اچھا عدنان صاحب، ابھی جیسے کہ نیئر صاحب بھی ایک بات کر رہے تھے کہ اس بار بلاول لاہور سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. کیا آپ واقعی پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں کوئی قابل ذکر ووٹرز نہیں رہے، ان کے جو امیدوار ہیں وہ نہیں رہے ہیں کہ بلاول کو خود پنجاب آنا پڑ گیا، یا پھر وہ پنجاب کا قلعہ فتح کرنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے کہ ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے جو پنجاب سے اکثریتی پارٹی ہوگی وہی حکومت بنائے گی. دیکھیے پنجاب کی 141 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، تو اگر 134 سیٹیں چاہیے سادہ اکثریت کے لیے، تو اگر کوئی پنجاب کی جو سیٹیں ہیں تو سادہ اکثریت کے لیے کافی ہیں. لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس 5-6 سے زیادہ سیٹیں نکالنا مشکل ہے. وہ بھی 5-6 بھی مشکل ہے نکالنا. لیکن یہ کہ چلیں اتنا آپ بہت کھلا ڈلا سا ایک انالیسس کریں تو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلاول کو پتہ ہے کہ وہ لاہور سے ہار جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پوزیشن اچھی نہیں ہے. گو کہ ان پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں ووٹ بائیں گے، وہ نون لیگ والے ان پہ لگا رہے ہیں، وہ نون لیگ والوں پہ لگا رہے ہیں ایک دوسرے پہ. لیکن ایک علامتی ہے، جیسے شہباز شریف کراچی سے الیکشن لڑے تھے، گو ہار گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ بھئی میں ایک وفاق کا سمبل ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک فٹ ہولڈ مل جائے پنجاب میں، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی پریزنس جو پارٹی کی ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے اچھا وقت نہیں ہے، آئندہ بھی شاید اچھا وقت نہ ہو، تو وہ جو اینٹی نواز شریف ووٹ ہے اس کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں. عدنان عادل صاحب آپ کی جانب ہم آئیں گے. ابھی پنجاب کی بات ہو رہی تھی. پنجاب اس وقت بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے. 141 سیٹیں جی اس کی. نون لیگ نے دعویٰ کر دیا 100 سے زیادہ سیٹیں تو ان کی پکی ہیں، اور اگر 100 سے زیادہ وہ سیکیور کر لیتی ہیں سیٹیں تو 169 کا جو میجیکل فگر ہے آپ کے خیال میں وہ حاصل کر لیں گے؟ ہاں، وہ آئی پی پی اور ایم کیو ایم کی مدد سے حاصل کر لیں گے. اگر ان کو سمپل میجورٹی مل گئی تو پھر شاید وہ کمفرٹیبلی خود ہی حکومت بنا لیں، لیکن پھر بھی وہ چاہیں گے کہ کچھ پارٹیوں کے ساتھ ملا کر زیادہ براڈ بیسڈ حکومت بنائیں، وسیع البنیاد. جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں، کل مریم نے بھی کہا، اس سے پہلے نواز شریف نے بھی کہا. لاہور پہ میں کہوں گا نیئر صاحب ہمیں نا تھوڑا، یہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کی بڑی ان ڈیپتھ نالج ہے، تو یہ ہمیں بتائیں، کیونکہ یہاں میاں اظہر بھی لڑ رہے ہیں جو سابق گورنر ہیں، پہلے نواز شریف کے ساتھی بھی رہے ہیں، حماد اظہر کے والد صاحب. جی حماد اظہر کے والد صاحب، اور بیرسٹر سلمان. تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. اگر یہ اسمبلی میں پہنچ گئے تو پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا قداور لوگ ہوں گے.